Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی ہمارے آزاد صاحب بہت دنوں بعد جڑے ہیں. آزاد صاحب ویلکم ہے آپ کا. کیا حال چال آزاد بھائی؟ جے ہند. جے ہند جے ہند جے ہند بندے ماترم. جے ہند بندے ماترم. آزاد جی امیر بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کو بھی اب اذان کا سسٹم چالو کرنا کیا ہے کہ اسٹریم چالو ہونے سے کہتے زہریلا آدمی دیکھو. او بھائی کہتے ایسا اذان تو نہیں. ہاں لیکن اس کو جو ہے انویٹیشن ضرور کہہ سکتے ہیں گروپ پہ بھیج کر کے واٹس ایپ. ہاں گروپوں میں بھیجنا, وہی اذان اسی کو کہتے ہیں کہ گروپوں میں بھیج دینا کہ بھائی اسٹریم چالو ہونے والی ہے. حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہائے 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 زبردست آئیڈیا ہے. جی تو لاسٹ کا آپ نے جو بتایا تو وہ فخور کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد کی طرح. اب ان کے محمد کی جو پوری بایوگرافی آپ دیکھ لیں گے پھر اس کی طرح جینا ہے. تصوف کی جو آٹھویں جو بنیاد ہے, تو تصوف میں جھومنا, ناچنا, گانا یہ بھی چل سکتا ہے. صحت یعنی کہ ساتویں جو بنیاد ہے نا وہ سیاحت ہے. سیاحت کا مطلب تفریح, ادھر سے ادھر گھومنے کا. اب دیکھو کتنے خطرناک طریقے سے پیار ہوتا ہے. ویسے کن فیکن تو آپ نے یاد دلائی دیا راک اسٹار کو. لباس جو ہے غربت ہے, اب غربت ہی آئیہ کی جیسی ہو. صبر جو ہے تو صبر کے لیے ایوب علیہ السلام جیسا ہو. رضا کا مطلب الہی, رضا الہی میں وہ خوش رہے جیسے ابراہیم کی طرح کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ انہیں کاٹنا تو وہ تیار ہے, میں تیار ہوں کٹنے کے لیے, میں تیار ہوں. سخا کے مطلب سخاوت ہوتی ہے ابراہیم کی طرح, یعنی جو بھی ملا اس کو بانٹنا. اور وجد میں پہلے کے جو صوفی وجد میں آتے تھے وہ الگ ہوتا, جھومتے تھے وہ الگ ہے, ڈانس کرنا جھومنا. ویسے جب صوفیوں کی بات نکلی تو ایک یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کی تشریف لینا, اور وہ تشریف لینے سے بینیفٹ کیا ہے وہ بھی بتائے گئے ہیں کہ جس کی تشریف لی جا رہی ہے اس کا تکبر ختم ہوتا ہے. ان کے پاس الگ ہی ہے, یعنی کہ یہ تو پورے نبیوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں لیکن کتاب ساتھ میں نہیں لیتے ہیں. شہرکار پرانے وجد, وہ کتاب کا نام ہے جوان الکلیم, اس میں وجد کے قصے پڑھنے کو ملتے ہیں بہت, ایک سے ایک. تو صوفی تھے جب وہ وجد میں آتے تھے تو نوجوان خوبصورت لڑکوں کے اوپر گرتے تھے وہ. اور ایک لڑکے نے ایسا سوچا کہ میں جب محفل میں جاؤں گا اور میرے اوپر گرے تو چاقو ہی مار دوں گا. اس نے چاقو بھی ساتھ میں رکھ لیا تھا, لیکن جیسی وہ وجد میں آئے اور اس لڑکے کی طرف گرنے لگے تو لڑکے نے جیسے چاقو پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گیا اور بعد میں توبہ کر لیا. تو یہ لڑکوں کو بہت پسند کرتے تھے, یعنی کہ جسے ابھی داڑھی نہیں آئی, ایسے لڑکے جنہیں ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی اس کو ریش کہتے ہیں. با ریش یعنی کہ داڑھی والا, بے ریش یعنی کہ بنا داڑھی والا. تو بے ریش چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, یہ ان کا سلوگن تھا. تو یہ وجد میں آنے والوں کا. اب تو لیٹسٹ میں لوگ آ گئے ہیں, پرانی چیزیں بھول گئے ہیں یا پھر پرانی چیزیں یاد نہیں ان کو, نئے نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. آپ وجد میں تو نہیں آئیں گے. اب یہ صوفیزم کو آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی سلفی حضرت کا جو صوفیزم ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہمارے ساتھ جو ہے جی ایچ جی جی جڑے ہیں, جی ایچ جی جی ڈی ایچ ایف ڈی, بتاؤ. اور ہاف انرجی یہ چوز لیں گے, دیکھو سدھارتھ. ہاں ہاں جی, ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے بھائی. بھائی آپ سب کی سلامتی ہو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. بتائیں. اب میں نے کہا تھا کہ میں کچھ تو آپ کو بتاؤں گا, بتاؤ نا. تو سورۃ بقرہ کی 222 آیت کا آپ پڑھیں گے؟ پڑھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کیا آیت نمبر کیا ہے اس میں سر بتا دیں پہلے تھوڑا سا. حیض کے بارے میں. اچھا 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 222 کی بات کر رہے ہیں کیا؟ جی جی. کس کے بارے میں انہوں نے کہا سدھارتھ بھائی, کس کے بارے میں؟ وہ مینسٹرل سائیکل پیریڈ جو ہوتا ہے نا ویمنس کا. اچھا تو بھائی اس کے بارے میں وہ آیا تو جی جی بتائیں اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہے اور نبی ہے اور جو ہے جبرائیل ہے اسلام کا, اور شیطان ہے. یہ چار نہیں ایک ہی ہے. ہائے ہائے
भाई भाई सच में भाई اور اس کو دنیا अरे جو ہے وہ محمد کے نام سے جانتی ہے. سینٹینس اب پورا ہاں ہوا. ابھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ پڑھ لیں. अरे आप एक्स मुस्लिम हैं क्या? पहली बात तो मैं आपको मोमिन समझा था स्टार्टिंग में. میں آپ کا بھائی ہوں. अरे सो सॉरी, आप जब जुड़े थे ना इसी नाम से कोई एक दिन जुड़ा था बंदा, बहुत एनर्जी وہی चूस ہوں के गया था. وہی ہوں. तो आप मोमिन नहीं थे उस दिन, मजे ले रहे थे हमारे. अच्छा نہیں مزے نہیں لے رہا تھا. میں آپ کو جو ہے آپ مجھے نہیں سمجھ سکے, میں آپ کو نہیں سمجھ سکا. अच्छा 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 ٹھیک ہے, سوری اگر غلط فہمی ہوئی ہے اور اگر کوئی بات ہماری بری لگی آپ کو بھائی, کیونکہ اسٹریم نہیں میں نہیں میرے تھوڑا کو پریشر ویسے بنا رہتا ہے. جی آپ اپنی بات رکھیں پلیز. تو یہ پڑھ لیں گے یا ایسے ہی بات کر لیں. جی بالکل ہاں پڑھ لیتے ہیں سر اس کو. کافر اس کا میں لکھا ماننا ہوا ہے زیادہ لاجیکل ہے. and they ask you about menstruation, say it is harm, یہ نقصان ہے. So keep away from your wives during menstruation and do not approach them until they are pure, and when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you. Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves those who purify themselves. جزاکم اللہ خیر. ہاں تو بات یہ ہے کل ملا کر کے اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو اگر تم سے لوگ میسٹریشن کے بارے میں, مینسٹرل سائیکل کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ جو حیض آتا ہے مہیلا کو, تو ان سے کہہ دو کہ یہ بڑی نقصان کی چیزیں اور اپنی بیویوں سے دور رہیں اس دوران, اور ان کے پاس نہ جائیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. یعنی کہ اس حساب سے, اس آیت کے حساب سے مہیلائیں جو ہے وہ ڈیورنگ دا مینسس امپیور ہے, ناپاک ہے. جی ابھی حدیث بخاری ہے 190-298. ابھی یہ ہماری امائیں جو ہے اس رات سے پردہ اٹھا سمجھ گیا میں کہاں جا رہے ہیں. سمجھ گئے ہیں یا بات کریں. سمجھ گئے سر, آپ کریں پھر بھی کریں, باقی لوگ تو سن ہی رہے ہیں. نبی کا باقی اظہار لوگوں دکھ رہے ہیں آپ. کو آپ تو سمجھ گئے, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ جو نبی خود اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے اور دوسروں کو اور یہ کہ اما عائشہ کہتی ہے, اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے رکھے ہوتے تھے جبکہ میں ایسے ہوتی تھی, پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور میں ایسے ہوتی تھی. پھر دوسری حدیث ہے حضرت ام سلمہ کے فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا اور میں آہستہ سے اٹھ کے اس کے پاس سے چلی گئی. تو رسول اللہ نے, یہ حدیثیں ہیں میرے پاس, یہ بخاری شریف مسلم شریف یہ سب میں نے حدیثیں رکھی ہوئی ہیں. جی جی جی. ہاں تو میں نے حیض والے کپڑے پہن لیے. رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے بتایا مجھے حیض آ گیا ہے. تو آپ نے مجھے بلایا اور میں رسول اللہ کے ساتھ چادر میں چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر اما عائشہ فرماتی ہیں, یہ دوسری حدیث ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ ایک برتن سے ہم غسل کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ اور پھر صحیح آگے بخاری کی 299, 300 اور 301 وہی ہے. 300. آپ تو سمجھ رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اسے اس طرح کے آگے یہ لمبی رائے. پھر وہ کہتی ہے کہ جب مجھے حیض آ جاتا تھا تو مجھے آدھا باندھنے کا کہتے تھے, اور پھر رسول اللہ مجھ سے, ابھی مجھ سے کیا کرے, ابھی صاف لفظوں میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ میری ٹوننگ کر لیتے تھے. کیوں وہ مباشرت کا لفظ جو اچھا نہیں لگ رہا مجھے. آواز آ رہی ہے؟ جی اس میں ویسے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ the prophet and I used to take a bath from a single pot while we were junub. اللہ کے رسول اور میں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جب ہم جنوب ہوتے تھے, یعنی کہ دونوں جنبی ہوتے تھے. تو اس حالت میں, جنابت کی حالت میں دونوں جاتے تھے اور ایک ہی برتن سے ایک ساتھ نہا لیا کرتے تھے. اس کے بعد ڈیورنگ دا مینسس, جب پیریڈس آتے تھے, he used to order me to put an izar, dress one below the waist. تو جب مجھے مینسس آ جاتے تھے تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے
کہ بھائی میں وہ ازار پہن لوں، یعنی کہ آپ آج کل کی ماڈرن لینگویج میں اس کو بول سکتے ہیں بھائی صاحب مہیلا والی چڈی، وہ پہننے کا حکم دیتے تھے اور میں نہیں یہ جو ہے پہن لیتی تھی. جی نہیں، انگلش میں ہے لیکن اردو میں ہے. وہ جو چادر کے لیے کہہ رہے تھے کہ چادر اوڑھ لو اوپر. نہیں یہاں بریکٹ تو میں بھی لکھا ہے انہوں نے ایکسپلین کر کے ڈریس ون بلو دا ویسٹ، بلو دا ویسٹ جو ڈریس ہے وہ پہننے کے لیے. ہاں پھر وہ آگے فرماتی ہے کہ وہ مجھ سے مباشرت کر لیتے تھے اور میں ایسے ہوتی تھی. نہ اس میں دیکھیے ایک چیز اور ہے، آگے لکھا ہوا ہے اینڈ یوز ٹو فونڈل می، اور میرے ساتھ فونڈل کیا کرتے. تو اب انہوں نے جو لفظ فونڈل یوز کیا ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کچھ علماء جو ہے یہ کرتے تھے کہ وہ مجھے باہوں میں کس کر کے سو جایا کرتے تھے، لیکن ایکچوئل میں فونڈل می کا جو میننگ ہے یہاں پر وہ کیا ہے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ اردو میں جو ہے مباشرت لکھا ہوا ہے، جی یہ حدیث میں ویسے ہی جو ہے مباشر لکھا ہوا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ ہے اللہ منع کر رہا ہے کہ حیض والے کے پاس نہیں جانا، تو یہ خود ہی جو ہے حیض والیوں کے ساتھ ساریوں کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی بات تو نہیں مان رہا ہے. بالکل نہیں مان رہا ہے. تو اللہ کی بات مانتے کب تھے وہ؟ اور نہیں مانتے تو پھر یہ مسلمان کیوں پریشان ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے کہ اب یہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اپن تو ہیں، ہمیں تو کافر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ہندو ہو گئے، کرسچن ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، جو بھی ہیں وہ کافر ہیں. ابھی مسلمانوں کو کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. جی یہ آپ سورت میں 19 آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ گئی تھی. اچھا آپ آگے جائیں، اس سے پہلے جو ہے نا میں اسی پر آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں یہیں پر کہ رسول اللہ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. یہ دیکھیں، نکل جانا بھائی. ہاں جی یہ آ گیا. یہ دیکھیں سر، ارے بھائی جی رک جاؤ. اس میں کہا ہے عائشہ reported، عائشہ روایت کرتی ہے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم would wake up at fajr time in the state of janaba, so he will take bath before dawn and observe fasting. اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ریاض الصالحین میں کہ رسول اللہ جو ہے فجر کے ٹائم اس جنابت کی حالت میں اٹھتے تھے اور وہ would take bath، وہ نہاتے تھے before dawn and observe fasting، اور روزہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے وہ نہاتے تھے. ٹھیک ہے صاحب، یہ بات آ گئی یہاں پر. لیکن یہی سیم کانٹیکس جب ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے تو یہاں پر آپ کیا سلمہ. پڑھیں گے؟ ام سلمہ جی، اس میں لکھا ہوا ہے it was narrated that Sulaiman bin Yasir said I entered upon Salama and she told me that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to wake up in a state of janaba without having had a wet dream. اللہ کے رسول جنابت کی حالت میں اٹھا کرتے تھے اور ان کو ویٹ ڈریم نہیں آیا ہوتا تھا، یعنی کہ رات کو جیسے کہ اس کو کسی کو سوتے ہوئے ہو جاتا ہے نا، اس کو احتلام ہو جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے وقت جو ہے ویٹ ڈریم، تو ان کو وہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پراپر اسٹیٹ آف جنابہ میں ہوتے تھے، یعنی انہوں نے صحبت کر کے وہ اسٹیٹ آف جنابہ میں پہنچے ہوئے تھے. تو وہ اٹھتے تھے and then he would fast، اور پھر وہ روزہ رکھتے. and she told him that she brought the prophet صلی اللہ علیہ وسلم some grilled ribs and he ate from that، اور وہ ان کے لیے کچھ بھنا ہوا گوشت لے کر کے آئی، وہ انہوں نے کھایا جو کہ پسلیوں کا تھا. then he got up، اور پھر وہ کھڑے ہوئے and prayed، اور انہوں نے نماز پڑھی. and did not perform وضو، اور انہوں نے وضو نہیں کی. اب یہاں پہ آپ کیا سمجھیں گے؟ مسلمان کے لیے تو اگر وہ جنابت کی حالت میں اٹھا ہے تو اس کو تو غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل میں ہی وضو بنانا ہے اگر نماز پڑھنی ہے تو. لیکن رسول اللہ نہ تو غسل کر رہے ہیں نہ تو وضو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ایک سورۃ مریم ہے 19 سورت، اس کی 83-84 آیت ہے، اس میں ان مسلمانوں کو شیطانوں سے ملا دیا ہے اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. یہ پڑھ لیں گے آپ؟
اگر میں نہیں مسٹیک نہیں کر رہا ہوں تو یہ وہی ہے نا جس میں عیسیٰ کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ کافر تو ہم ہیں اور کافروں کے پیچھے شیطانوں کو لگا دیا ہے کہ انہیں ذلیل کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، انہیں کوٹ رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں. تو یہ ہم تو کافر ہیں اور یہ شیطان ہیں مسلمان جو ہیں. اچھا اوکے. نہیں یہ سورہ مریم کی کون سی آیت ہے؟ یہ 83-84 83-84. تم نے نہیں دیکھا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجتے رکھا ہیں ہے. جو انہیں خوب اکساتے ہیں. ہاں تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدد نیچے والی کر 83 رہے ہیں. جی وہ میں نے پڑھا، بالکل شیطان اللہ بھیجتا ہے، نو ڈاؤٹ ان دس. بات کیا ہو رہی ہے؟ تم نے نہیں دیکھا ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے. جی تو ہم تو کافر ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں شیطانوں میں شامل ہیں. آپ وہ آیت بھی تو دیکھیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نبیوں پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں تاکہ ان کے سب ایتے امتحان. میرے پاس پورے قرآن میں سے یہ ساری آیتیں حدیثیں یہ ٹوٹلی میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں نے اسلام کی 300 کتابیں پڑھی ہیں لیکن انگلش نہیں جانتا ہوں اور ان پڑھ ہوں. لیکن خدا نے مجھے، میرے تو خدا جس کو میں مانتا ہوں اس نے جو میرا دماغ کھولا ہے اور میں نے 300 کتابیں یہ پڑھی ہیں. سر بڑی اردو میں سے ہمت کی سارے بات ہے. لکھے ہیں. ابھی یہ ہے پھر ایت الکرسی ہے وہ جو ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے آئی ہے. اچھا سر ایک بات بتائیں، آپ جی مطلب کتنے سالوں سے مطالعہ کر رہے ہیں اسلام کی ان کتابوں کا؟ میں تو کیا ہے کہ بہت غلط بندہ تھا اور 98 میں مجھے جو ہے خدا کی طرف سے سمجھو آواز آئی اور اس نے مجھے اس پاس سے لگا دیا. میں نے ان کتابوں کے پیچھے لگ گیا اور مولویوں کو سنتا ہوں. میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں ہندوؤں کو بھی سنتا ہوں، ایکس مسلم کو بھی سنتا ہوں، تو شیعوں کو بھی سنتا ہوں، سنیوں کو بھی سنتا ہوں، جو بھی اور بات سمجھ میں آتی ہو سب کو سنتا ہوں میں. اور میں نے کافی مولویوں کے کو بھی کان پکڑوا دیے ہیں. جی ہاں کوئی بھی مولوی میرے سامنے آج تک نہیں ٹکا. وہ توبہ کر جاتا ہے، بس توبہ یہ کرتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں، یہ لفظ استعمال کرتا تھا. اس سے آگے میں پھر جاتا نہیں ہوں. بڑے سے بڑے میں نے جو میرے ہاتھ آ جاتا ہے میں بات کرتا ہوں تو پھر میں آج تک خدا نے مجھے فتح مند کیا ہے. اور سر میں آپ نے اور رشیدی صاحب سے کر رہے تھے نا آپ ڈبیٹ ٹی وی پہ، جی تو اس نے کہا تھا کہ آپ ایکس مسلم کیوں لکھتے ہیں، کہا تھا مولانا رشیدی نے. ہاں جی تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک میری بات سن لیں پھر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے ایک خدا ہے جس نے 2000 سال پہلے بتا دیا کہ آپ آئیں گے، جس میں قرآن والا ہے. آپ ہیں جو ایکس مسلم جتنے بھی ہیں یہ جی وہ خدا کے لیے کر رہے ہو، آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہو. آپ جو ہے وہ خدا محبت ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. زبردست. سمجھا؟ وہ چاہتا ہے کہ گناہ گار اپنے گناہ سے توبہ کرے اور میرے پاس ہے. ایک بات یہ ہے کہ دیکھو دنیا سے جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اللہ نے بنائی، ٹھیک ہے، تو دنیا تو شیطان نے بنائی ہے. تو خدا نے تو آدم کو ایک مثال ہے جو ہسٹری ہے، تو آدم کو خدا نے بنایا تو اس کو باغ میں رکھا، ٹھیک ہے، اس کو شیطان باہر لے آیا دنیا میں. تو اس طریقے سے دنیا جو ہے وہ شیطان کے اس ٹائم بھی دنیا شیطان کے قبضے میں ہے. تو خدا نے انٹر کیا، خدا نے ابھی وہ بھائی تو میرے کو لگ رہا ہے اس کو مالیہ کھول لیا ہے. ابراہیم نے کب نماز پڑھی، کب وہ مکے میں آیا، کون مدینے میں آیا، وہ تو ادھر آیا ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری میں نہیں ہے وہ بات ملتی ہے. اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی اور نہ کسی ابھی دیکھ نا آدم کو کہتے ہیں نبی، اسلام میں کہتے ہیں نا پہلا نبی آدم ہے. تو آدم تو نافرمان تھا، اس کو خود وہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اس نے تو خدا کی نافرمانی کی، خدا نے اس کو نکال دیا. اس کے بعد کبھی اس سے خدا نے بات نہیں کی. کوئی ہسٹری میں بات ملتی ہے کہ خدا نے اس کے آدم کے ساتھ بات کی؟ اور جو ہے
नबी जो है 1.5 गवाही पे नबी बना है, ये आपको पता है? हाँ जी, बताइए आप पता है लोगों के लिए आपको? बता दीजिए। जी जी बताएं आप। हाँ, ये 1.5 गवाही ऐसे है क्योंकि औरत की गवाही आधी है, वो भी काफर थी, और जो जी है वो पूरी गवाही वाला भी काफर था। मानते हैं आप इस हाँ बात को? अभी नाम हाँ ले हाँ ले हाँ, लेना चाहिए ताकि दूसरों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये 1.5 गवाही ऐसे थी कि जब पहली गारे हीरा में जो आई है, जो वो शैतान जो आया था, तो वो तो मक्के की जो औरतें इसको मजाक करती थी कि तेरा शैतान तेरे पास आता है, तेरा शैतान अभी नहीं आता, ठीक है ना? तो वो भी हदीसों में मिल जाता है। तो तो क्या ये जब नाम घर था जाता है खादिजा तो का भाई था? खादिजा का भाई का क्या नाम था? वो जो अभी बता कुरान रहा को हूँ, ट्रांसलेट कर रहा था। जी अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो ये चला जाता है अम्मा खदीजा के पास, क्योंकि अम्मा हमारी अम्माएँ वो हैं, तो वही हमें बातें ये ऐसी बताती हैं, ठीक है ना? तो सच बोलती है तो अम्मा आयशा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सच बोलती है। तो अम्मा खदीजा के पास ये चले गए तो उसने कहा, "भई क्या हुआ, क्या हुआ?" तो उसने बोला, "भई ये मसला हो गया।" तो उसने कहा, "भई अभी ऐसे कर तू, मैं" वो अपने भाई के पास चली जाती है, वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल, अभी वर्का बिन नौफल भी काफर, अम्मा खदीजा भी काफर, ये होगी जी 1.5 गवाही। और जिन काफरों के कहने पे नबी बन गए, उन्हीं काफरों के पीछे ये पड़ गए, जिन्होंने इनको नबी बनाया। क्रिश्चियनों ने नबी बनाया, और ये क्रिश्चियनों के ये दुश्मन बन गए। तो क्यों बन गए? तो अभी बात देखो ना कि वो ये गए, वो खतीजा जो इसको लेगी, भाई के ऊपर कोई जिन भूत आ गया है, तो पादरी के पास आज भी कोई ऐसा मसला होता है तो पादरी के पास ले जाते हैं। तो जब ये पादरी के पास ले गई तो पादरी ने कहा, भाई ठीक है, अभी मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, बरकत बिन नौफल ने, क्योंकि ये बातें छुपाई गई हैं, मैं अपनी अंदाजे से बात कर रहा हूँ। तो जब ये इस पे दुआ की गई, ये ठीक हो गया, तो उसने कहा, भाई तेरे को खुदा ने चुन लिया है कि तू खुदा की खिदमत कर। उसका मकसद ये नहीं था कि तू अपने आप को नबी बना ले। उसका मकसद ये था, भाई जैसे अभी ये आप एक्स मुस्लिम है, जो एक्स मुस्लिम हो जाता है तो आप उसको कहते हैं, भाई ठीक है, अभी तो आगे हमारे साथ मिलकर काम कर। ऐसे ही होता है ना? तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो है उसको बता दिया, भाई तेरे को जो फिर हो जाता था उधर से, वो इसको तुरैत अंजील की बातें बताता था, ये आगे लोगों को बताता था। तो फिर कुरान में भी कहता है, ये तो भाई पुराने के लोगों के किस्से हैं जो तू हमें सुनाता है, ये बात भी कुरान साबित करता है। तो मसला ये है कि 1.5 गवाही पे नबी बन गए, और फिर जिन्होंने नबी बनाया इसको, उसके भी ये दुश्मन बन गए। उन्होंने बनी कुरैज़ा वालों को कत्ल कर दिया, क्रिश्चियनों के ऊपर फतवे लगा दिए, भाई इनको मारो, और जो आज तक ये जो मार रहे हैं। लेकिन खुदा के, अब एक और बात भी आपको बता दूं, खुदा ने, मैं 35,000 साल पहले बताया था कि मैंने 2.5 दौर जो हैं वो दे दिए हैं, किसको? तलवार को। सुन रहे हैं? जी 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 2.5 दौर जो हैं मैंने दे दिए तलवार को। तो उसमें इसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसके तलवार का जिक्र है। तो 2.5 दौर दे दिए तलवार को। अभी पहला जी दौर गुजर गया नबी का, दूसरा दौर गुजर गया अपने खलीफों का। अब इनका आधा दौर जो है चल रहा है। वो आधा दौर जो है वो इस तरह से चल रहा है कि अभी इनका कोई कहने पूछने वाला नहीं है। ये हर कोई आज चाहता है कि मैं खलीफा बन जाऊं, ऐसे ही है। जी तो अभी इनका जो एंड चल रहा है, तो एंड में अभी आप एक्स मुस्लिम जो है, आपको खुदा, मैं मेरे तरफ से मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, जो आप जो है इस बात को समझ जाएं कि खुदा एक है। जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के, आपने अल्लाह को पढ़ा, अल्लाह को सुना, तो लफ्ज़ अल्लाह ही रखें। अगर अल्लाह से आप हटते हैं तो उसको हो जाता है इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा, उसको हम खुदा कहते हैं। ठीक है, तो तो अभी उसका फिलहाल हम बात को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जो 6 घंटा होने को है। जी साहब, और आप जो है कोई एक अच्छा सा जो स्क्रीन नेम लगा के आए ताकि हम आपसे और भी अच्छे से बात कर सके। ठीक है, मतलब जी का इसका कोई मतलब है क्या, आप जो लगा के आते हो? ये बस मैंने अपनी पहचान छुपाई है। जी, ठीक है, चलिए, लोग अच्छा बताते लगा हैं आपसे बात करके सर। अब हम स्ट्रीम कंक्लूड करेंगे, तो अब आपसे आज्ञा मेहरबानी, लेते, विदा लेते सर आपसे। ओके सर, मेहरबानी, गुड नाइट सर, मेहरबानी, टेक केयर सर। मेहरबानी भाई।
اوکے ٹھیک